میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو اپنے اس نیوز چینل کو سبسکرائب کرنے، اسلامی تعلیمات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کا مقام معزز رکھنا، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس کی سرزمین میں تمکن دی، اور اس لیے بھی کہ ہم انہیں خوابوں کی تعمیر کے تعلیم دیں۔ اور اللہ اپنے امر میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا کی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے انہیں اپنے ارادے سے معروف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا پناہ بخیر، یقیناً میرا رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ اور اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ اس طرح ہوتا تاکہ ہم اسے بری اور بے حیائیوں کو دور رکھیں، کیونکہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ دونوں دروازوں کی طرف دوڑ پڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اتنے میں دروازے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ عورت کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورت مجھے اپنے ارادے میں پھانسنا چاہتی تھی، اور اس عورت نے خداوندی کے کسی فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کے شوہر نے کہا بے شک یہ سب تم عورتوں کا فریب کاری ہے، تم عورتوں کی فریب کاری تو بہت بھاری ہوتی ہے۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کرو اور اس عورت کو اپنے گناہ معافی مانگو، بے شک تم ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اور شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کیا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے ارادے سے پھانسنا چاہتی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گہرائیوں میں اتر چکی ہے، ہم تو اسے یقیناً سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ پس اس نے جب عورتوں کی مکاریاں باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیجا اور ان کے لیے مسندے تیار کیے، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ۔ پس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو انہیں بڑا حسن پایا، اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہہ اٹھی اللہ پاک ہے، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اسے اپنے ارادے سے پھنسانے کی کوشش کی، مگر اسے نے اپنی عظمت قائم رکھی، اور اگر میرا حکم نہ مانے گا تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور خوار بھی ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے قید اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو ان کی مکاریاں مجھ سے دور نہ فرمائے گا تو میں ان عورتوں کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پس یوسف علیہ السلام کے رب نے یوسف کی دعائیں سن لی اور یوسف سے ان عورتوں کی مکاریاں دور کر دی، بے شک وہ خوب سننے والا ہے۔ پھر یوسف کی پاکی منی کی علامات دیکھ چکنے کے باوجود انہوں نے مناسب سمجھا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں، اور قید خانے میں یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ ان
میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب کشیدگی کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اپنی سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعویل بتا دیجئے، یقیناً آپ نیک انسان نظر آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تم دونوں کو دیا جاتا ہے وہ بھی ابھی آیا ہوگا کہ میں اس کی تعمیر تمہیں بتا دوں گا قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ ان کی تعلیمات میں سے ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ میں نے اس قوم کا مذہب ترک کر دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے انکار کرتے ہیں، اور میں نے تو اپنے اجداد ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے مذہب کو اپنایا ہے۔ ہمیں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم پر اور دیگر لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے زندان کے ساتھیوں، کیا متفق ارباب بہتر ہیں یا وہ اللہ جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے؟ تم لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی بندگی کرتے ہو وہ تو صرف تم اور تمہارے باپ دادوں کو خود ساختہ نام ہیں۔ اللہ نے تو ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اقتدار تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی مستحق دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 قصہ یوسف نہیں دیکھا تو پہلے جا کر وہ دیکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔